ڈیٹا اب بھی وہ جو ڈیٹا ہے وہ اب بھی ہم انشاءاللہ اگلے 1-2 دنوں کے اندر روشن پاکستان بالکل کلیئرلی ٹرانسپیرنٹلی یہ تمام انفارمیشن کر سکے گا. آپ کو یاد ہے ایک پروگرام ہوا تھا جس کے اندر ایک کالر نے کہا کہ میرے پاس اس وقت بجلی نہیں ہے، تو ہم نے اس کا ریفرنس نمبر مانگا، اسی پروگرام کے اوپر فیڈ کیا اور اس کو بتایا کہ آپ فلاں محلے میں فلاں فیڈر کے اوپر موجود ہیں اور آپ کی آدھا گھنٹہ پہلے بجلی گئی ہے اور وہ 1 گھنٹے کے اندر واپس آ جائے گی. تو یہ انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے بہت ایک مشکل کا سامنا ہوتا ہے، جو ہم آپ کے لیے اویلیبل کل سے ہی کریں گے اور روشن پاکستان کے تحت ایک ٹرانسپیرنسی کے ساتھ آپ کے سامنے ہر چیز سامنے لائیں گے. میں علی پرویز جی ملک صاحب کو منسٹر آف اسٹیٹ جو ہیں پاور ڈویژن کے، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور وہ بھی آپ سے کوئی چند کلمات ضرور میری بات کے بعد ضرور ہی فرمائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ کل 29 مئی کو کل 25,820 میگا واٹ مانگ تھی پورے پاکستان کے اندر، جس کے اندر 21,588 میگا واٹ ہم نے اپنے سسٹم کے اندر جنریشن کر کے فیڈ کی. 4,232 میگا واٹ فیڈ مانگ کو نہیں سپلائی کیا گیا. 4,232 میگا واٹ کی لوڈ شیڈنگ ہوئی. اور یہ لوڈ شیڈنگ کیٹیگوریکلی میں آپ کو بتاؤں، جو فیڈر جن کے اوپر نقصانات ہو رہے ہیں، یعنی کیٹیگری 3 سے لے کے کیٹیگری نمبر 8 تک، ان تمام کیٹیگریز کے اندر یہ لوڈ شیڈنگ ہوئی. یعنی 20% سے بڑھ کر اور 100% تک جہاں جہاں ہمارے نقصانات ہیں وہاں یہ 4,232 میگا واٹ کو نہیں دیا ہم نے. اور نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم دیں وہ بجلی تو نقصانات اس حد سے بڑھ جائیں گے کہ پاکستان کی معیشت کا پہلے ہی جو کمزور حالت میں ہے بالکل بٹھا بیٹھ جائے گا، اور ہمارا پاور سیکٹر سیکولر ڈیٹ کے اندر کئی 100 ارب روپے کا اضافہ ہوگا. یہ وہ پریکٹس ہے جو بہت سالوں سے کی جا رہی ہے، اور جب تک ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز اپنا رخ کا تعین صحیح نہیں کرتی اور اپنی ان لاسز کو کنٹرول نہیں کرتی صوبائی حکومتوں کی مدد سے، اس وقت تک یہ لوڈ شیڈنگ اسی تقریباً ریشیو سے ان ہائی لاس فیڈرز کے اوپر، صرف نقصان والی فیڈرز کے اوپر جاری رہے گی. جہاں تک کیٹیگری 1 اور 2 کا تعلق ہے، یعنی جہاں 20% سے کم نقصانات ہیں، وہاں بھی بدقسمتی سے بجلی بند رہی کچھ گھنٹے. اس کا میں آپ کو پورا ایگزیکٹلی بتاؤں کہ وہ لیسکو میں ایز این ایگزامپل 1,978 ایسے فیڈر ہیں جہاں نقصانات کیٹیگری 1 اور 2 میں ہیں، جہاں نقصانات نہیں ہیں یا بہت کم ہیں، جہاں 100% بجلی ہونی چاہیے. ان 1978 فیڈر میں سے 188 فیڈرز کے اوپر لوڈ شیڈنگ کا ہوئی، یعنی بجلی آف ہوئی. وہ ان کی ٹیکنیکل وجہ تھی، ٹرانسفارمرز کہیں جلے، کہیں کوئی کام ڈیولپمنٹ کا ہو رہا تھا، اس کی آؤٹیجز انہوں نے لی، لیکن یہ تقریباً 9% بنتے ہیں. یہ قابل قبول نہیں ہے. کل ایم او ایس صاحب نے اور میں نے ایک شام کو ایک میٹنگ لی ہے جہاں ہم نے سی اوز کو ڈائریکٹلی اپنی قیادت کے حکم کے مطابق ان کو کنوے کیا ہے کہ یہ جو نو لاس فیڈرز ہیں اس کے اندر اتنی آؤٹیجز ہونا، مختلف ڈسکوز کے اندر مختلف ہیں. ملتان کے ڈسکو کے اندر 15% جو فیڈرز ہیں جو 0 لاس کیٹیگری ہیں اس کے اوپر بجلی گئی. لیسکو کے اندر 9% فیڈرز کے اوپر گئی، گیپکو میں 12% پہ گئی، فیسکو میں 6% پہ گئی، آئی ایس کو میں 7% فیڈرز کے اوپر گئی. یہ جو فگرز ہیں یہ ہماری ٹیکنیکل انکمپیٹنس ہے، نااہلی ہے ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی. اور انہی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی نااہلی کو دور کرنے کے لیے ہم بورڈز کا تعین بھی جلدی کر کے ان کی مینجمنٹ کو بھی بہتر کریں گے. اور اس مینجمنٹ کو بھی کل وارننگ دی گئی ہے کہ اگر آپ نے یہ سروس لیول امپروو نہ کیا تو ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا. تو ہم لوگ یہ کیٹیگوری کے لیے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ بجلی کی چوری اور ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے
یہ جو بجلی کی آؤٹیجز ہیں جس کی وجہ سے کچھ کنزیومرز کو پاکستان کے کچھ حصوں کے اندر جس طرح میں نے آپ کو بتایا یہ مشکلات درپیش ہوئی ہیں، جس کا ازالہ کر کے ہم اس کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک دن کی رپورٹ ہے، آپ دیکھیں گے اگلے ہر روز کی رپورٹ جب ہم آپ کو پیش کریں گے تو اس کے اندر بہتری یا امپروومنٹ انشاءاللہ آ رہی ہوگی۔ دوسرا میں آپ کو بہت ایک اہم خبر شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے ماضی میں دیکھا ہم نے صوبوں کے ساتھ انٹریکشن کیا کہ ہمارے ساتھ بجلی چوری کی مثال اس کو ختم کرنے کی مثال قائم کریں۔ آپ کو پنجاب کی ایک میں کل مثال دینا چاہتا ہوں۔ 72 گھنٹے پہلے ہم نے پنجاب کے ایک ٹرائبل ایریا کے اندر دیرہ غازی خان میں جہاں فورٹ منڈرو کا علاقہ ہے وہاں 24 گھنٹے میں سے صرف 3 گھنٹے بجلی دی جاتی تھی۔ وہ وزیر کا حلقہ ہے میرا اپنا، بہت آسان تھا کہ میں اپنی سفارش استعمال کر کے ان کو 24 گھنٹے بجلی دیتا یا 8 گھنٹے دیتا یا 12 گھنٹے دیتا۔ نہیں کیا ہم نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا کے، کیونکہ پاکستان کے اصول کی بات تھی، ہم نے ان کو بجلی نہیں دی۔ پچھلے 72 گھنٹے کے اندر اس علاقے کے اندر اناری اس کی فیڈر کا نام ہے، 4 ٹرانسفارمرز جو جہاں بہت ہائی لاس تھا اس کو ریموو کیا گیا، 38 اس فیڈر کے اوپر سے کنڈے تھے ان کو ختم کیا گیا، 9 لوگوں کو باقاعدہ اریسٹ کیا گیا، وہاں محلوں کے اندر مسجدوں میں اعلان کروائے گئے، اور اس کا میں مریم نواز صاحبہ کی حکومت کے افسران، ڈپٹی کمشنر ڈی جی خان، کمشنر ڈی جی خان، ایس سی میپکو، سی او میپکو اور اپنی منسٹری کے اہلکاروں کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ایز اے ٹیم یہ ساری چیزیں کی۔ 2 لاکھ سے زیادہ کے جرمانے جمع ہوئے 72 گھنٹے کے اندر، 82 نئے میٹرز لگائے گئے جن کے پاس میٹرز نہیں تھے، اور ایک لوکل کمیٹی فارم کر کے اس فیڈر کے اوپر باقاعدہ ایک نگہداشت کی گئی، اور اس کو 72 گھنٹے کے اندر زیرو لوڈ شیڈنگ کے اوپر شفٹ کیا گیا جب وہ فیڈر مکمل طور کے اوپر کلین ہوا۔ تو یہ حکومت پنجاب کی ایفرٹ کے ساتھ اور ہمارے محکمے کی ایفرٹ کے ساتھ یہ ایک مثال قائم کی گئی۔ اسی مثال کو اب ریپلیکیٹ کر کے ہم نے کے پی کے میں 350 فیڈرز کے اوپر، پنجاب کے اندر تقریباً 150 فیڈرز کے اوپر، سندھ میں 700 فیڈرز کے اوپر، بلوچستان میں تقریباً 80-90 فیڈرز کے اوپر اسی چیز کو ریپلیکیٹ کر کے ہم نے چوری کا خاتمہ کر کے اس کی طرف لے کے جانے۔ ہم نے آپ کے لیے کچھ انفارمیشن کا ہینڈ آؤٹ بھی پیش کیا ہے جو کہ 29 تاریخ کی ہماری کارکردگی ہے، جس کے اندر آپ کو کلیئرلی پتہ چلے گا کہ کتنے فیڈر کس الیکٹرک کمپنی کے اندر کتنی دیر کے لیے بند رہے، اور یہ روشن پاکستان کے ذریعے بھی ہوگا۔ ہم اپنے کنزیومر سے اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ ہم نے جو چوری کے ایریاز ہیں وہاں کنٹرولڈ بجلی کو دے کے اپنا نقصان کم کیا ہے، اور کرتے رہیں گے جب تک وہ علاقے کلیئر نہیں ہوتے۔ جیسی کلیئر ہوتے رہیں گے 24 گھنٹے بجلی ان کو پرووائڈ ہوتی رہے گی۔ ہمارے پاس ان سمرز کے اندر حد سے زیادہ جنریشن اویلیبل ہے۔ اگلے 4 مہینے کی جتنی بھی مانگ بڑھے گی اور جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کو میچ کرنے کے لیے ہمارے پاس بجلی پیدا کرنے کے کارخانے اور ان کو فلی ٹرانسمٹ کرنے کے سسٹم موجود ہیں۔ امید رکھتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ موسم اور اگلا سال اس سے بھی بہتر ہو کے ایک بہتر کم خرچے کی بجلی لوگوں تک پہنچانے میں ہم آہستہ آہستہ کامیاب ہوں گے، اور ہماری جو سروس ہے وہ بھی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی بہتر ہوگی۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں شکریہ ادا کروں گا۔